ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی پنجاب میں ترقی ہوئی ہے نا، پنجاب میں اورنج ٹرین چلی ہے، میٹرو چلی ہے، سڑکیں بنی ہیں، اور جناب کسان کارڈ آیا ہے، مریم نواز کے کارنامے سینکڑوں کی تعداد میں جتنے بھی ہیں، میں اب ادھر گنوانا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں سارا آصف علی زرداری کی وجہ سے یہ ترقی ہوئی ہے۔ اچھا، الیکشن مہم میں نا بڑے شوشے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو شوشے بھی تھوڑے سے سناتا ہوں کہ الیکشن مہم میں کیا کیا شوشے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی شوش ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ پنجاب میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ ساری آصف علی زرداری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ ہنس ہی سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ترقی جی سندھ میں کیوں نہیں ہوئی؟ بلاول بہن، بلاول بیٹا یا جو مرضی کا بلاول، یہ جو آصف علی زرداری کی ترقی ہے یہ سندھ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہاں بھی اورنج ٹرین نہیں ہے، میٹرو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہاں تو لوگ اب بھی ڈیڈ باڈیاں ہی وہ لکڑی والے پل سے گزارتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے۔ تو آپ ذرا زرداری صاحب کی وجہ سے جو ساری یہ ترقی ہوئی ہے تو آپ اپنے صوبے میں بھی لائیں۔ زرداری تو چاروں صوبوں کا مالک ہے جی، زرداری چاروں صوبوں کا مالک ہے نا، تو باقی صوبوں میں بھی لائیں۔ افسوس ہے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایک جناب شرلی یہ چھوڑی ہے، آسن اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو دیامر ڈیم ہے نا، دیامر ڈیم، یہ ہمارا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو بلاول کہندے پھر بائیں ہاتھ نال بنا دے کیوں نہیں؟ شرلی چھوڑی ہے۔ اچھا، ایک پی ٹی آئی کا خسرا ہے، کوئی خسرا، وہ جناب علی نواز شریف کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ایسے ڈرامے کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ قوم کو بتانا ہوتا ہے، اور بلاول کو بھی۔ تو وہ بلاول کو جناب تانے مارتا ہے کہ بلاول جتنے مرضی بڑے بڑے جلسے کر لو، یہ میں اس کی زبانی کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو چلا رہا ہے اور وہ لاکھوں میں اس کے فالوور ہیں، لاکھوں میں۔ تو اس خسرا ایک ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، تو وہ بلاول کو کہتا ہے بلاول تم جو مرضی کر لو، تم شہید کے ماں کے بیٹے ہو، بڑے نانا کے نواسے ہو، تو خسرا ہی ہوتا ہے، تم نہیں یہاں سے جیت سکتے۔ خسرے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ ان کے وجہ سے اتنا گھٹیا کردار ہوتا ہے نا، یقین کرو یہ بات میں نے کہہ تو دی ہے لیکن مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ باتیں ایسی ٹی وی چینل پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے چلا رہے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی والے اسی خسرے کی زبانی نواز شریف کے بارے میں بھی کہ جناب یہ نواز شریف کا جو پودا ہے یہ جنرل جیلانی کا لگایا ہوا ہے، ضیاء الحق کا لگایا ہوا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی شوشے ہوتے ہیں جو چل رہے ہیں، یہ تو شوشے ہیں نا سر، اصل گیم تو پیچھے چل رہی ہے 28ویں ترمیم کی۔ تو جی اس وقت جب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو قمر اور یہ رانا ثناء اللہ اور ان سب کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور سر جی 28ویں ترمیم آئی کہ آئی۔ ایک اور آپ کے آگے ایک خطرناک ویڈیو آپ کو میں بیان بھی پڑھاتا ہوں، خطرناک بھی۔ اچھا، 18ویں ترمیم یہ ہے کہ جناب وہ حکومت نے تان لیا ہے، اس لیے انہوں نے اس میں بھی جو ہے نا بجٹ اجلاس میں بھی تاخیر کر دی ہے، 5 کی بجائے 10 تاریخ کو کر دی ہے، 10 کو بھی ابھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جناب یہ کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ جناب ترمیم منظور بھی ہو گئی ہے۔ یہ اتنا تیزی سے انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ بجلی جیسے نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یار کہاں سے تار آ رہا ہے۔ تو یہ انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے، تو یہ کسی وقت بھی آپ اس کو سنیں گے کہ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس وقت ایک اور وجہ بھی ہے، یہ جو بجٹ اجلاس 5 تاریخ سے 10 تاریخ تک گیا ہے نا، ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس وقت 2 حکومتیں خطرے میں ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اب ظاہر ہے ادھر جو مقابلہ ہے نا گلگت بلتستان میں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے۔
تو اس میں تلخی آ جاتی ہے، الیکشن میں تلخی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں بھائی۔ اچھا پانی پی لوں تھوڑا سا، گلا خشک ہو رہا ہے، بسم اللہ۔ اچھا جی، تلخی آ جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو بجٹ اجلاس ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ بجٹ اجلاس اگر ناکام ہو جائے، اگر ناکام ہو جائے، بجٹ پاس نہ ہو تو حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر شہباز شریف اتنی لڑائی جھگڑوں میں یہ وہ پیپلز پارٹی والے ووٹ نہیں دیتے اور بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا، ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ جناب سانو ساڑا گورنر بحال کرو جی، ہاں جی سانو وہ کامران ٹسوری ساڑا گورنر دیو، پہلے ان کے جتنے ایم این اے ہیں اتنے ہی منسٹر ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر بھی ساڑا دیو، نہیں تو ہم نے بجٹ نہیں پاس ہونے دینا، وہ نخرہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بجٹ منظور نہیں ہوتا تو پھر حکومت خطرے میں ہے، ایک یہ اور ایک افریدی کی۔ افریدی اگر بجٹ منظور نہیں کروا پاتا، افریدی نے تو بجٹ اجلاس ہی، انہوں نے کہا جی میں اجلاس ہی نہیں بلانا جب تک میری عمران دنان ملاقات نہیں ہوتی، اور آج اس نے اپلیکیشن بھی ڈال دی ہے کہ جناب عمران سے میری ملاقات کراؤ، میں نے بجٹ کی منظوری لینی ہے۔ حالانکہ یہ قانون ہے، جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا وہ سزا یافتہ تھا، تو ان کے ثاقب ناصور نے جو دیے ہوئے ٹکٹ تھے نون لیگ کے سینیٹر وغیرہ کو وہ بھی واپس کر دیے تھے کہ جناب سزا یافتہ ٹکٹ جاری نہیں کر سکتا، وہ پارٹی کا صدر ہی نہیں رہ سکتا۔ تو ان کا سزا یافتہ ایک نہیں، ایک دفعہ نہیں، درجنوں سزائیں اس کو ہو چکی ہیں، تو وہ بجٹ منظوری کی اس سے کیسے وہ لے سکتے ہیں؟ یہ پٹیشن خارج ہو جائے گی، انہوں نے دائر کیا نا، یہ خارج ہو جائے گی، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اگلی خبر سر، اگر سر جی یہ 28ویں ترمیم منظور نہیں ہوتی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر زرداری صاحب کو ادھر انگوٹھا رکھ کے نا ان کو کہنا ہے کہ استعفے کے اوپر دستخط کر۔ ویسے تو امپیچمنٹ کا طریقہ ہے نا، صدر کیسے جاتا ہے، صدر خود استعفیٰ دے یا اس کی امپیچمنٹ کی جائے، اور وہ آئین کی طرح ہی ہوتی ہے 2/3 میجارٹی، وہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن یہ ایک طریقہ نکالا جاتا ہے۔ جیسے عمران خان استعفیٰ نہیں نہ دے رہا تھا وزیر اعظم شپ سے، تو وہاں ہیلی کاپٹر گیا اور انہوں نے عمران کو ایک ادھر تھپڑ مارا، ایک ادھر مارا، اور وہ ڈیری لے کے باہر نکل گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر استعفیٰ منظور ہو گیا، قرارداد بھی منظور ہو گئی، ایاز صادق نے قرارداد بھی منظور کروا لی تھی۔ تو بڑے طریقے ہوتے ہیں، آئین اور قانون میں اور طریقے لکھے ہوتے ہیں، لیکن فزیکلی اور طریقے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صدر زرداری سے زبردستی استعفیٰ لے لیا جائے گا اگر وہ 28ویں ترمیم پر نہ مانے۔ اول تو مان جائیں گے، وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دینا چاہتے، وہ تو بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو بناتے بناتے خود کی چھٹی ہو جائے نہ، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے سر جی اگلی خبر جی، اس وقت ایران نے بحرین اور کویت پر حملہ کر کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے کویت کی پروازیں، ایئر لائنیں وغیرہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں، اور وہ پھر سے بند ہوئی ہیں، پروازیں بند ہوئی ہیں، اور یہ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے جیسے پہلے ہوا تھا، وہی سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ پروازیں وغیرہ جی بند ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ انہوں نے حملے کیے ہیں اور ایران نے ان کو جواب دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کا بیان آ گیا ہے اس کا امریکہ کے صدر کا کہ جناب تیل کی قیمتیں اچانک کم ہوں گی
جب جنگ بند ہوگی اور ہم ایران کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ ہفتے کے اندر اندر جنگ بند کر دے. بات یہ ہے کہ جب بھی جنگ بندی کے لیے پاکستان کوششیں کرتے ہیں نا تو کامیاب ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کتنی دفعہ آپ نے دیکھا جی اعلان بھی ہم نے کر دیا کامیاب ہو گئی جی جنگ، صلح کامیاب ہو گئی، جنگ بندی کامیاب ہو گئی، لیکن پھر وہ بالکل ہی امریکہ کا صدر مکر جاتا ہے جب وہ نیتن یاہو کو فون کرتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی حصہ ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور جو عباس عراقچی ہے ایران کے، اس وقت اس نے دھواں دھار دورہ کیا ہوا ہے اور کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، سب کو جناب علی ٹیلی فون پہ اعتماد میں لے رہے ہیں اور سارا یہ کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، یہ والی چیزیں کر رہے ہیں. اب آئیں جناب علی ایک اور واقعے کی طرف. ایک واقعہ سر جی بڑا یہ وائرل ہوا ہے کہ اٹلی میں پاکستانیوں نے پاکستانیوں کو ہی زندہ جلا دیا. ٹھیک ہے نا، وہ ویڈیو تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی میں اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈرائیونگ سیٹ والا باہر نکل آتا ہے اور یہاں پہ یورپ امریکہ میں پتہ کیا ہوتا ہے، تیل آپ کو خود ڈالنا ہوتا ہے. تو وہ خود تیل ٹینکی میں ڈالنے کی بجائے پیچھے ڈگی میں اور اندر والے حصے میں جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا اور اس کو پھر جو ہے نا وہ آگ لگا دی اور اس میں کہتے ہیں 4 پاکستانی جو ہے وہ زندہ جل گئے. اور ڈرائیور نے باہر نکل کے پھر دروازہ بھی بند رکھا، باہر سے ایسے دھکا دے کے جیسے ایسے کوئی سپورٹ کر کے بند نہیں کر دیتا وہ. تو وہ کہتے ہیں جی مارنے والے بھی پاکستانی ہیں اور ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، وہ پکڑے بھی گئے ہیں، 2 گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو کوئی خبر یہ بھی کہہ رہا تھا جی کہ 3 افغانی ہیں اور 1 پاکستانی ہے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو بہت وائرل ہوا ہے اور یہ افسوسناک واقعہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب پرانی دشمنی ان کی ادھر یہ منڈی والی سائڈ پہ، منڈی باؤدین یا گجرات والی سائڈ پہ چل رہی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے. بہرحال وہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں اور 4 بندے زندہ جل گئے. اٹلی کا یہ واقعہ افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے سر جی. وہ بہت وائرل ہو گیا ہے بڑا، تو اس لیے ہم نے کہا چلیں آپ کو بھی ذکر کر دیں اس چیز کا. ٹھیک ہے، تو آئیں دیکھیں کہ آج 3 جون کو میں نے کیا ناشتہ کیا ہے، کیا کھایا پیا ہے اور کہاں سیر کی ہے وہ بھی دیکھیں. باقی آپ پریس کارڈ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں اور گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا وہ بھی آپ کو میں بتا دوں. اور قانونی مشوروں کے لیے ہمارے ساتھ انگلستان میں بھی رابطہ کریں اور پاکستان میں بھی رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں یہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ. میں نے آج کہا کہ کافی دنوں کے بعد میں نے آملیٹ نہیں کھایا تھا، وہ کھاؤں. اور یہ پراٹھا ہے اور یہ ہمارے ادھر ہی دوست بنے ہیں حاذق صاحب، یہ ناشتہ ہم اکٹھا مل کے ہی کر رہے ہیں. یہ گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ چائے ہے، بہت مزے کا، دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے جی. یہ الفرڈ سائڈ پہ پارک ہے، ویلنٹائن پارک، ویلنٹائنس. ٹھیک ہے، تو کل میں نے آپ کو وہ جھولے دکھائے تھے، وہ جھولے. ٹھیک ہے، اور آج میں آپ کو یہ ایکسرسائز کا یہ دیکھیں اتنا بڑا وہ لگا ہوا ہے. تو یہ میں پارک میں گھوم رہا ہوں تو آپ یقین کریں یہ پارک ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا بڑا پارک ہے، اتنا بڑا پارک ہے یہ ویلنٹائن پارک. آپ الفرڈ والی سائڈ پہ آئیں تو ادھر ضرور سیر کریں. یہ گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں دیکھیں سارے. ٹھیک ہے، تو ساری سہولتیں ہیں جی ادھر، کل ملا کے ہوں موجہ ہی موجہ. اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی بڑے پیارے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں. یہی ادھر کی سر جی خوبصورتی ہے. جب ہم گرمیوں میں ادھر آ جاتے ہیں نا، یو کے، امریکہ، ادھر ادھر سیریں کرتے ہیں تو یہی خوبصورتی ہے کہ ادھر آپ کو موسم بہت اچھا لگتا ہے. اور خوبیاں دساں اور اتنے سر جی بجلی نہیں جاندی، گیس نہیں جاندی، پانی نہیں جاندا. ٹھیک ہے، یہ ادھر کے سہولتیں ہیں. ویسے سر جی جدھر سے بھی میں گیس، بجلی، پانی کا ذکر کرتا ہوں نا
آپ یقین کریں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ ہمارا وہ اتنا گیا گزرا ملک ہے اس حوالے سے ہمارا نا سب سے نیچے ہے کہ گیس بجلی پانی نہیں ہے. یار یہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان چیزوں کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ گیس بجلی پانی کے بغیر رہیں. تو ادھر کی یہی ہیپینس ہے. اور یہ جناب یہ دیکھیں یہ پارک اتنا خوبصورت پارک ہے. دیکھیں ادھر یہ بینچ لگے ہوئے ہیں ادھر جگہ جگہ, ادھر بھی اور ادھر بھی یہ بینچ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو موسم تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اتنا لولی موسم ہے, بڑا زبردست مست موسم ہے, مست. ٹھیک ہے, تو ابھی جو میں نے ناشتہ کی ہے وہ بھی دیکھیں.